الرحيم الحمد لله الذي لا يفر منعه الجمود ولا يبديه العطاء والجود إذ كل معت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين بالحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهما السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد پر ہماری گفتگو ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذیل میں چل رہی تھی اور یہ آیت شریفہ کہ جس کو سرنامہ کلام قرار دیا یہ آیت کہ جو بظاہر تو واضح نہیں ہے کہ اس آیت کا پیغام کیا ہے یعنی جو کسی بھی کوئی بھی انسان جب کوئی ایک جملہ کہتا ہے ایک تقریر کرتا ہے تو اس کا کوئی ایک پیغام ہوتا ہے اس کا کوئی ایک مقصد ہوتا ہے ابس اور لغو گفتگو نہیں کرتا ہے انسان کو چاہیے کہ وہ حکیم خداوند متعال کی ذات تو آیت کا مطلب تو اگر الفاظ کی میننگ دیکھے جائیں تو سارے واضح ہیں لیکن نامفہوم ہے مقصد کیا ہے خداوندہ تیرا اس آیت کو اس انداز سے نہیں خداوندہ تیرا مقصد کیا ہے اس آیت کو نازل کرنے کا مفہوم کیا ہے کیا کہنا چاہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول پہنچا دو اس چیز کو کہ جو تم پر نازل کی گئی وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ خوب یہ اس کا ترجمہ کہ اگر تبلیغ نہیں کی اس چیز کی تو گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا اگرچہ قرآن میں شر نہیں ہے آیت میں شر نہیں ہے لیکن لوگوں سے بچائے گا یعنی واضح ہے کہ یہاں پر خدایا خلاصہ ہے کہ بچائے گا اب یہ کیا ہے دیکھتے ہیں آگے بڑھ جا کر اور اس کے بعد قرآن نے کہا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین خدا کافروں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے خوب یہ آیت کا ترجمہ خوب یہ تو واضح ہے خدا اپنے حبیب کو بچائے گا خدا کافروں کو ہدایت دینے والا نہیں ہے خدا اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے کہ پہنچا دیجیے اس چیز کو جو آپ پہ نازل کی گئی اور اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا تو کار رسالت کو انجام نہیں دیا اب وہ جو اصل چیز ہے وہ ہے کیا چیز پہلی ہے یہ تو بتائیے وہ کون سی چیز ہے
جو رسول پر نازل کی گئی کہ اگر رسول نے اس کو انجام نہیں دیا تو کار رسالت کو انجام نہیں دیا. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جس کے بیان کرنے سے گویا رسول کو نعوذ باللہ من ذالک ظاہری طور پر خوف ہے، ڈر ہے کہ انشاءاللہ اس کی تشریح آئے گی. اور اس کے بعد خدا نے کہا کہ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ کافروں کو خدا ہدایت نہیں دیتا ہے. یہ آیت جیسا کہ میں نے پہلی گفتگو میں بھی اشارتاً اس موضوع پر گفتگو کی تھی اس آیت کے ذیل میں، علماء کرام نے اس آیت میں مختلف احتمالات دیے ہیں کہ یہ ماں سے مراد کیا ہے، وہ کیا چیز ہے. یعنی جن مفسرین کو دیکھنے کا موقع ملا، باقی تو آیت کے اوپر کوئی خاص گفتگو نہیں کی. اب جیسے مثلا فخر رازی اہل سنت کا بہت مشہور و معروف محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، عالم بھی ہے، چونکہ یہ مختلف فیلڈز ہوا کرتی ہیں. مفسر ہونا الگ ہے، محدث ہونا الگ ہے، فقیہ ہونا الگ ہے. فخر رازی ایک بہت بڑا مفسر ہے. تفسیر کبیر یا مفاتیح الغیب دونوں نام ہیں ان کی تفسیر کے. تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، مفاتیح الغیب بھی کہتے ہیں. اس میں اس آیت کے ذیل میں 10 احتمالات دیے ہیں. یہ جو ما بلغ، آئے تبلیغ یا ایھا رسول بلغ ما انزل، 10 احتمالات دیے ہیں کہ شاید یہ، شاید یہ، شاید یہ، شاید یہ. اور جو احتمال عاشر 10واں احتمال جو ہے بالکل آخری میں، یہ خصوصیت ہے ان کی کہ جس کو آپ قبول کرتے ہیں وہ اس کو ہمیشہ آخر میں لے کر آتے ہیں. 10واں احتمال فخر رازی فرماتے ہیں کہ یہ آیت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. خیر یہ تو فخر رازی کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے ان احتمالات میں اس احتمال کو بھی ایک جگہ دی، ورنہ کشاف ہو، روح و معنی ہو، باقی جو اہل سنت کے جو مفسرین ہیں وہ 1 2 4 احتمال دیے جس میں یہ احتمال بیان نہیں کیا. لیکن بہرحال فخر رازی نے انصاف سے کام لیا، 10 احتمالات بیان کیے. اور 10واں احتمال یہ بیان کیا کہ غدیر خم کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اچھا وہ بھی بیان نہیں کیا انہوں نے. یعنی واقعاً عجیب ہے، توجہ کیجئے گا. یعنی 10 احتمال جب انسان ایک دے رہا ہے، اس کا مطلب کہ شاید یہ بات صحیح ہو، شاید یہ بات صحیح ہو، شاید یہ بات صحیح ہو. خوب چونکہ آپ کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے تو آپ نے اس کو 10ویں درجے پہ ڈال دی، کوئی بات نہیں. آپ نے اس کو 10ویں درجے پہ ڈال دی، کوئی بات نہیں. لیکن عجیب بات ہے، کیا لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ یہ آیت جو 10واں احتمال دیا، آخری بالکل آخری احتمال، اور توجہ کیجیے گا اس احتمال کے لیے تائید کیا لے کر آتے ہیں. تائید کا مطلب ہوتا ہے اس کو فیور دینے والی چیز، اس کے لیے دلیل، کہ کوئی نہ کوئی دلیل تو ہونی چاہیے. دل خواہی تو نہیں ہے کہ یہ ماں سے مراد شاید یہ ہو، شاید یہ ہو، شاید دل خواہی تو نہیں ہے. چونکہ مفسرین و علماء و محدثین کے اقوال تھے لہذا انہوں نے بیان کر دی ہے. توجہ کیجیے گا 10 احتمالات بیان کیے. 10واں احتمال کہا کہ فخر رازی کہتے ہیں 10ویں احتمال میں کہ یہ آیت غدیر خم میں امیر المومنین کے فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی. اور ایک جملہ لکھا، اور اس کی تائید میں اور اس کی دلیل میں، اس احتمال کی، اس چانس کی یہ آیت سے مراد غدیر خم کے واقعے میں یہ نازل ہوئی ہے، اس کے لیے جملہ ان کا سنیے گا، اس کے لیے روایات کثیرہ موجود ہے، بہت زیادہ روایات موجود ہے. بات ختم. اب کیا کرے؟ شاید گزشتہ سال میں نے ایک آئے مباہلہ کے ذیل میں فخر رازی ہی کا کلام بیان کیا تھا کہ فخر رازی آئے مباہلہ کے ذیل میں اس استدلال کو بیان کرتے ہیں کہ آئے مباہلہ سے علماء شیعہ استدلال کرتے ہیں. آئے مباہلہ سے علماء شیعہ استدلال کرتے ہیں. کیا استدلال کرتے ہیں؟ کہ علی نفس رسول ہیں. یہ فخر رازی لکھ رہے ہیں اپنی تفسیر میں. اور استدلال بیان کیا، پورے استدلال کو بیان کیا جو علماء کرام، علماء تشیع نے بیان کیا اپنی تفسیروں میں، علماء کلام نے بیان کیا اپنی علم کلام کی کتاب میں. فخر رازی نے پورے اس کلام کو بیان کیا. آخر میں ایک جملہ کہہ دیا
مگر چونکہ اجماع کے خلاف ہے کہ کوئی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، کوئی عام انسان، کوئی غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، لہذا ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ پھر اجماع کے سامنے آدمی کیا کہے؟ گھر کا بنایا ہوا اجماع، اور اسی کو ہتھیار بنا کر لے کر آ جاتے ہمارے سامنے، ہم خاموش، کیا کہیں؟ خیر، فی الحال میرا موضوع آئے مباہلہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے گا کہ 10 احتمالات دیے، 10واں احتمال کہا کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی، یہ ایک آخری احتمال ہے، اور اس کے لیے مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے روایات بھی بہت ساری ہیں، لیکن فخر رازی بیچارے کرے تو کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آیت جس زمرے میں اور جن آیات کے درمیان گھر کر آئی ہے، جس کو کہتے ہیں ذیل و صدر، باقی آیات، پہلے کی آیات اور بعد والی آیات، ان کے ساتھ یہ سازگاری نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ علی کی فضیلت کے لیے یہ آیت آئی ہے۔ روایات یعنی رسول یہ بیان، روایات نہیں کہا، ایک دفعہ کہتے بھائی روایت ضعیف ہے، بات ختم ہو جاتی، بات ختم ہو جاتی۔ بھائی ہمارے یہاں توجہ کیجئے گا، ہمارے یہاں روایات صحیح ہونے کے باوجود، توجہ کیجئے گا، ہمارے یہاں یعنی ہماری کتاب حدیث میں روایت صحیح ہونے کے باوجود ممکن ہے ہم عمل نہ کریں۔ خوب ایک عجیب بات کہی میں نے، یہ یعنی کیا مطلب؟ اگر روایت صحیح ہے پھر کیوں ممکن ہے کہ عمل نہ کریں؟ اب یہ سارے اجتہادی بحث ہے، فقاہتی بحث ہے کہ فی الحال میرا موضوع نہیں، لیکن توجہ کیجئے گا کہ ممکن ہے ایک روایت صحیح ہو لیکن اس پہ ہم عمل نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے یقینی قرائن اور دلیلیں موجود ہوں کہ امام نے یہ کلام تقیی کی حالت میں کیا ہے، یہ کلام امام نے تقیی کی حالت میں کہا ہے۔ خوب جیسے علی بن یقطین کا واقعہ مشہور و معروف، علماء کرام صاحب سنتے رہتے ہیں۔ خوب علی بن یقطین کی جان کی حفاظت کی خاطر، علی بن یقطین کی جان کی حفاظت کی خاطر امام نے علی بن یقطین کو شیعوں والا وضو نہیں سکھایا۔ او علماء کرام صاحب سنتے رہتے ہیں۔ فی الحال میرا موضوع یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض افراد جو وہ تھوڑے سے بے چین سے ہو جاتے کہ یہ امام کیسے تقیہ کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے تقیہ کا مطلب ڈرپوکی، ڈرنا، بزدلی نہیں، تقیہ کا مطلب بزدلی اور ڈرپوک نہیں ہے نا۔ میں نے ایک مجلس میں اشارتاً ایک بات کہی تھی، تقیہ یعنی انسان اپنے آپ کو بچائے۔ خوب اگر ہم مثال کے طور پر اگر یہاں پر خدا نہ خواستہ کسی جگہ سے ہم گزر رہے ہیں، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، خوب آپ اگر اپنے آپ کو بچا کر جائیں تو لوگ کہیں گے ڈرپوک، یہ کہیں گے لوگ۔ خوب آپ نے آگ سے اپنے لباس کو، اپنے آپ کو بچایا اور وہاں سے نکل گئے تو لوگ کہیں گے بھائی آپ نے اپنے آپ کو آگ سے بچایا۔ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بہت ڈرپوک انسان ہیں، آگ کے اوپر سے آتے آپ تو حسینی ہیں۔ اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں، سیدھا جذبات اٹھائے بڑا ہے ابھارے جاتے ہیں۔ بھائی حسینی ہونے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بھائی امام حسین تو نہیں ڈرے، آپ کیوں ڈر گئے؟ بھائی کوئی معقول بات ہے؟ پھر آپ کھانا بھی نہ کھائیں، مر رہے ہوں تو انسان ڈاکٹر کے پاس بھی نہ جائے، ورنہ تو پھر اگر ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو اپنی جان کو بچائے، یعنی پھر ہو گئے ڈرپوک، پھر تو ہم حسینی نہیں رہے۔ نہیں، یہ معقول نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ کو کسی چیز سے بچائے اور ڈرپوک ہونے کی علامت نہیں ہے۔ بس تقیہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ تقیہ یعنی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر، اپنے مال کی حفاظت کی خاطر، اپنے عزت و احترام کی حفاظت کی خاطر انسان بعض چیزوں سے پرہیز کرے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی تقیہ اور منافقت میں کیا فرق ہے؟ توجہ کیجئے گا، لوگ کہتے ہیں تقیہ اور منافقت میں کیا فرق ہے؟ تو بہت ہی آسان ڈیفینیشن ہے، 2+2 4 ہے، بہت واضح فرق ہے تقیہ اور منافقت میں، کہ منافقت کہتے ہیں کس کو؟ منافقت کہتے ہیں انسان کفر کو چھپائے اور ایمان کو ظاہر کرے۔ انسان اپنے کفر کو چھپائے اور اپنے ایمان کو کہ میں بہت مومن، متقی، پرہیزگار، اللہ، رسول اور پر ایمان لانے والا، اس کو کہتے ہیں منافقت۔ اپنے کفر کو چھپائے اور ایمان کو ظاہر کرے۔ اور تقیہ بالکل 180 درجے بالکل برعکس، کہ انسان اپنے ایمان کو چھپائے اور لمصلحتٍ لحفظ النفس
جان کی حفاظت کی خاطر، مال کی حفاظت کی خاطر، کہ قرآن کی آیت ہے، روایات ہے، کہ انسان اپنے ایمان کو چھپائے اور کفر کو ظاہر کرے۔ اب کفر ضروری نہیں کہ کافر ہونے کو ظاہر کرے، اب کبھی انسان ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتا ہے، اب بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو ڈرتے ورتے نہیں، ہم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ معصوم کا فرمان لا دین لمن لا تقیہ، معصوم کا فرمان ہے۔ دعائے شعبانیہ، شاید پہلے گزشتہ سال بھی اس دعا کی طرف اشارہ کیا ہوگا۔ دعائے شعبانیہ کیا ہے؟ دعائے شعبانیہ میں ایک بہترین پیغام ہے، ایک دعا ہے، ایک بلکہ صلوات ہے۔ زوال کے وقت کی، شعبان کے مہینے میں زوال کے وقت کی ایک صلوات ہے۔ اس صلوات کا ایک جملہ ہے، جو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی ہلاک۔ جو آگے بڑھ گیا وہ بھی ہلاک۔ ہاں، اپنے آپ کو وہ زیادہ اسمارٹ نہ سمجھے۔ اہل بیت کی تعلیم اسی لیے ضروری ہے۔ ایک دفعہ تو انسان کو اہل بیت کی تعلیم معلوم نہیں ہے، لہذا آگے بڑھ جائیں تو احتیاط کر لی ہم نے، جی نہیں، اہل بیت کی تعلیم معلوم ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا قدم بقدم اگر کوئی قدم ہم اٹھائیں تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہاں پہ کیا فرمان ہے۔ آگے بڑھنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، پیچھے ہٹنا بھی، پیچھے رہ جانا بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ بھئی میں تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھوں گا، چاہے میری جان چلی گئی تو چلی گئی، مجھے اپنی جان کا کوئی جان سے ڈر نہیں ہے۔ اب جان کا خوف نہ ہونا ایک الگ بات ہے، اور جان کو ہلاکت میں ڈالنا الگ بات ہے، دو چیزیں نا۔ مجھے ایک شخص کو جان خوف نہیں ہے، خوف نہیں ہے، خوف نہ ہونے ایک الگ بات ہے۔ موت آ جائے کسی وقت بھی آ جائے، ہوتے ہیں بعض افراد۔ لیکن کیا کبھی ایسے افراد کو آپ نے دیکھا کہ ٹوئن ٹاور کے اوپر سے جو شہید ہو گیا، ٹوئن ٹاور کے اوپر سے چھلانگ لگائے، میں ڈرتا نہیں ہوں؟ دیکھا ہے آج تک کسی ایسے عقل مند انسان بہادر کو؟ نہیں۔ یہ حماقت ہے۔ بس اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ انسان اپنے آپ کو اگر بچائے یا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالے، ہلاکت میں ڈالنا الگ ہے اور بہادری الگ ہے۔ بس توجہ کیجئے گا، بس منافقت اور تقیہ میں فرق ہے۔ اب یہ مجھے شاید ممکن ہر سال عشرے میں ایک دفعہ تو شاید میں جہاں بھی مجلس پڑھتا ہوں تو عام طور پر یہ اس کی تفصیل آ ہی جاتی ہے، کیونکہ بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے مجھے تفصیل دینی پڑتی ہے۔ بس تقیہ اور منافقت زمین آسمان کا فرق ہے، ماہیت اور حقیقتاً فرق ہے۔ منافقت یہ ہے کہ کفر کو چھپائے، ایمان کو ظاہر کرے۔ تقیہ یہ ہے کہ ایمان کو چھپائے۔ عمار یاسر، قرآن مجید تعجب ہے عالم اسلام پر، تعجب ہے عالم اسلام پر کہ اہل تشیع کو کہتے ہیں کہ بھائی شیعہ منافق ہے کیونکہ ان کے ہاں تقیہ کا عقیدہ ہے۔ خب ہم نے پہلے جان لیا کہ تقیہ اور منافقت میں فرق ہم نے دیکھ لیا کہ واضح فرق ہے۔ لیکن خود قرآن نے جب عمار یاسر نے جب ان کے والدین کو دیکھا کہ ان کے والدین کو کفار مکہ نے گرفتار کر لیا، جب شہید کر دیا اور عمار یاسر کی باری آئی، خب قرآن میں یہ موجود ہے، عمار یاسر نے وہاں پر اپنے مشرک ہونے کا اعلان کیا۔ عمار یاسر نے اپنے مشرک ہونے کا اعلان کیا۔ عمار یاسر کی فیور میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی۔ آئے رسول کے پاس گھبرائے ہوئے، یا رسول اللہ غضب ہو گیا، آپ پر ایمان، ابھی مکے کی کہانی ہے، آپ پر ایمان لے کر آئے ہیں۔ تقیہ کا حکم وہ ہے جو مکے میں نازل ہوا، تقیہ کا حکم وہ ہے جو مکے میں نازل ہوا۔ یا رسول اللہ غضب ہو گیا، غضب ہو گیا، میں ایمان لے کر آیا تھا آپ پر، کافروں نے مجھے گرفتار کیا، میں نے کفر کا اظہار کر دیا۔ رسول نے پوچھا تمہارا دل مطمئن ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا دل مطمئن ہے یا نہیں؟ کہا دل میرا مطمئن ہے۔ کہا عین ایمان ہے یہ، تم مومن ہو۔ بس منافقت الگ، ایمان الگ۔ لہذا میں سوال کرتا ہوں، امیر المومنین کی ابتدائی زندگی کی کیا تحلیل کریں گے ہم؟ وہ افراد کی جو اہل بیت کی سیرت پر عمل کرنے والے، کہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کا التقیۃ دینی و دین آبائی۔ عجیب جملہ ہے، التقیۃ دینی و دین آبائی۔ معصوم فرماتے ہیں تقیہ میرا اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے، میرے اور میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ امام کو اپنی جان کا خوف اور ڈر نہیں ہے، لیکن حکمت ہے۔ مگر کیا ائمہ کو شہید نہیں کیا؟ خوب کیا، یہ ممکن نہیں ہے۔
امام کی اول زندگی، ابتدائی زندگی کی آپ کیا تحلیل کریں گے؟ واہ خان، تعجب ہے، وہ غیر تو مخالف ہے ہمارے تقیے سے، لیکن تعجب ہوتا ہے کہ اپنے بھی تقیے کے مخالف ہیں اور اس کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ نہیں، بزدلی الگ چیز ہے، یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ شجاعت اور بزدلی کا تعلق کس سے ہے؟ توجہ کیجیے گا، میں تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگو میں خود بخود چلا گیا، کیا کروں۔ بزدلی اور شجاعت میں کیا فرق ہے؟ بزدلی اور شجاعت کا کس سے تعلق ہے؟ بزدلی اور شجاعت کا تعلق مرنے مارنے سے نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ بزدلی اور شجاعت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، بزدلی اور شجاعت کا تعلق۔ اگر انسان اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے یا ڈل گیا، اب اس کو اگر ڈر لگ رہا ہے تو یہ بزدلی کی علامت ہے، اور اگر اس کو ڈر نہیں لگ رہا تو یہ شجاعت کی علامت ہے۔ بزدلی اور شجاعت کا تعلق انسان کے فعل سے نہیں، انسان کے کام سے نہیں ہے، انسان کے ایکٹ سے نہیں ہے کہ آپ کسی کے اوپر کہیں یہ بزدل ہے یا یہ شجاعت ہے، یہ شجاع انسان ہے، نہیں، بلکہ بزدلی کا تعلق اور شجاعت کا تعلق چھپا ہوا ہے۔ میرے دل میں جو چھپا ہوا ہے آپ کو نہیں معلوم میں بزدل ہوں یا شجاع ہوں۔ اگرچہ میری تقریر سننے کے بعد لگ رہا ہوگا کہ شاید بزدل، لیکن ایک چھپا ہوا، ایک چھپی ہوئی چیز ہے جو ایمان کی طرح چھپی ہوئی ہے، کسی کے دل میں نہیں معلوم کتنا ایمان ہے۔ بے نہیں، اسی طرح شجاعت اور بزدلی بھی اسی طریقے سے ہے۔ امام فرمایا تقی تو دین و دین آبائی، امیر المومنین کی 11 ہجری کے بعد کی جو زندگی ہے، خوب کیا کہیں گے، امام تقی میں تھے یا نہیں تھے؟ امام تقی میں تھے یا نہیں تھے؟ دیکھیے تقیے سے اب اس معنی کو نکال دے، تقیہ یعنی ڈرپوک ہونا نہیں، تقیہ کا مطلب ہوتا ہے اقدام، کوئی بھی کام انجام نہ دینا کسی چیز کی خاطر، کسی فتنہ و فساد کی وجہ سے۔ اب یقینی طور پر کوئی طاقت امیر المومنین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شک نہیں ہے کوئی، لیکن آیا امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں ضربت لگائی گئی یا نہیں؟ اب ایک گروہ یہ کہے کہ نہیں علی شہید ہی نہیں ہوئے، تو ان سے میری گفتگو نہیں ہے، بہرحال تاریخ جو ظاہر ہے صحیح ہے، اب وہ ایک الگ بحث ہے، فی الحال میں اس کا عنوان بھی نہیں دینا چاہتا، لیکن ظاہری طور پر امیر المومنین کو ضربت تو لگی، ظاہری طور پر امیر المومنین، ظاہری طور پر تو امیر المومنین اس دنیا سے گئے۔ اب چلیں علی کی ولایت کو سن لیجئے، تاکہ ویسی بڑی خوش گفتگو ہو گئی، علی کی ولایت کو ذرا سن لیجئے کہ علی کی ولایت کیا ہے۔ کل میں نے امیر المومنین کی ولایت کی ذیل میں کچھ معروضات بیان کیے تھے اور کچھ ولایت کے معنی آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے میں نے، کہ ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ولایت کا مطلب اختیار، طاقت، قدرت، کہ میرے اختیار میں یہ عبا ہے یعنی میری ولایت میں ہے، یہ لباس میرے اختیار میں ہے یعنی میری ولایت میں ہے، جو میری قدرت میں ہے، جو میری اختیار میں ہے وہ میری ولایت میں ہے۔ امیر المومنین کی ولایت ذرا دیکھیے کیا ہے امیر المومنین کی ولایت، چونکہ امیر المومنین کی شہادت کی باری آئی، بات آئی تو سن لیجئے۔ چونکہ ہم اور آپ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہمارا بدن تو قبر میں جاتا ہے، روح تو اس وقت پتہ چلے گی جب جائے گی، کیونکہ بدن کو تو دیکھا کہ قبر میں ڈالتے ہیں، روح نہیں معلوم کہاں جاتی ہے، خوب کبھی تھوڑے وقت قبر میں رہتی ہے، اس کے بعد کہاں گھومتی ہے، خوب تو ہمارے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے، یعنی روح بدن سے نکلنے کے بعد بھی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہے، وہ بھی خدا کے اختیار میں ہی ہے، جہاں اس کی اجازت ہوگی وہاں چلے جائیے، کہ بعض روایتوں میں وادی السلام، مومن کی روح وادی السلام میں پہنچائی جاتی ہے۔ اب امیر المومنین کی ذرا ولایت کو ذرا دیکھیے کیا ہے علی کی ولایت۔ آپ شہید ہو گئے، 21 رمضان شہید ہو گیا، حسنین علیہ السلام کو وصیت کی، حسنین علیہ السلام کو وصیت کی میرے جنازے کو پیچھے سے اٹھانا، آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے اور وہ آگے آگے لے کر جائیں گے اور ایک معین جگہ پر لے جائیں گے۔ اور ایک اور وصیت کی کہ راستے میں اگر کوئی مانگے میرے جنازے کو تو دے دینا۔ عجیب روایت ہے، ایک مطلب رات کی تاریکی ہے، جبرائیل و میکائیل و حسنین علیہ السلام اور اصحاب خاص امیر المومنین کے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں، راستے میں امیر المومنین تشریف لاتے ہیں، کون؟ جن کا جنازہ ہے،
امیر المومنین تشریف لاتے ہیں. بھائی بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، عقلی طور پر، فلسفی لحاظ سے، لاجیکل فلسفی اعتبار سے ممکن نہیں ہے کہ امیر المومنین ایک وقت میں 40 مقامات پر پہنچ جائیں. یاد رکھیے گا، جس نے عقل، لاجک، فلسفہ، فلسفی، اس کو اگر دین میں، اگر دین کو اس عقل اور فلسفی سے اگر سمجھنے کی کوشش کی، خسرت دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہے گا. وہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں. امیر المؤمنین خوب، اب وہ عقلی فلسفی لحاظ سے، فلسفی لحاظ سے بحث کی، بہرحال خوب، اگر جس میں مثالی کہ اگر عنوان سے دیکھا جائے تو کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں کہ آیت اللہ العظمیٰ مرزا جواد تبریزی نے بھی اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ کوئی عقلی لحاظ سے محال نہیں ہے، محال نہیں ہے عقلی لحاظ سے کہ جس میں مثالی خداوند متعال بنائے. کہ انشاءاللہ سنیں گے ایک روایت کو سنیں گے کہ اگر امیر المؤمنین اگر زمین پر ہے تو امیر المؤمنین ایک آسمان پر بھی ہے، کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو یہ عقل وقل نہیں چلتی ہے. خوب امیر المؤمنین کا کہنا ہے، حارث ہمدانی کو، اے حارث ہمدانی، یاد رکھنا کوئی بھی اس دنیا سے جائے، چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، میں اس کے سراہنے آؤں گا. چاہے مومن ہو چاہے کافر، اس کے سراہنے آؤں گا. تو امیر المومنین کی ولایت کیا ہے؟ امیر المومنین کی ولایت کی خود اپنے جنازے کو لے کر جا رہے ہیں. واقعاً تعجب ہوتا ہے بعض اوقات. بعض علماء کے بارے میں لکھتے ہیں کرامت میں کہ بعض علماء کی کرامتیں یہ ہے کہ انسان وہ اپنی روح کو اپنے بدن سے الگ کر سکتے تھے باذن اللہ، کوئی تو تمرین کر لی، ہو گیا. لیکن تعجب ہے جب امیر المومنین کی فضیلت کی بات آتی ہے تو اعتراضات اور اشکالات شروع ہو جاتے ہیں. بابا علی کی ولایت، کل ایک جملہ کہا تھا کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، ذرے ذرے پر باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے. ہاں، شرک اس وقت ہوگا کہ جب ہم یہ کہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ الگ، علی کی دکان الگ، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے. خداوند متعال نے یہ مقام امیر المومنین کو عطا کیا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو عطا کیا ہے. لہذا یہ امیر المومنین، لہذا ممکن ہے، توجہ کیجئے گا، ممکن ہے کہ ایک حدیث، توجہ کیجئے گا، ایک حدیث آئے، صحیح روایت ہو، لیکن اس کے باوجود اس پہ عمل نہ کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ قطعی دلیل، یقینی دلیل سے معلوم ہے کہ امام نے یہ جو جملہ کہا تھا تقیہ کی وجہ سے کہا تھا. تقیہ کے اوپر میں نے گفتگو کر لی کہ امام تقیہ کر سکتے ہیں، تقیہ امام کر سکتے ہیں تقیہ. اب اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ کیوں کرتے ہیں، کیا ہے اس کی، بہرحال فی الحال ہمارا موضوع بھی نہیں اور ہماری پہنچ سے بھی بال آتا رہے. امام تقیہ کرتے ہیں. امام نے ایک بات کہی، بس ممکن ہے ایک روایت صحیح ہو، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ امام نے کہی یہ بات، لیکن چونکہ ہمارے پاس دلیل قطعی موجود ہے، یقینی دلیل موجود ہے کہ یہ امام نے تقیہ میں کہی، تو اب اس روایت پہ ہم عمل نہیں کریں گے. علی بن یقین والا واقعہ، علی بن یقین کہ امام نے، ساتویں امام نے علی بن یقین کو ایک وضو سکھایا جو ہمارے وضو کے مطابق نہیں تھا، غیروں کے وضو کے مخالف تھا. خوب، یقینی طور پر آپ کے پاس وہ وضو کا طریقہ ساتویں امام کا آپ کے پاس بیان ہوا، کوئی کرے گا شیعہ اس کے مطابق وضو؟ نہیں کرے گا، کیونکہ معلوم ہے کہ امام نے علی بن یقین کی جان کی حفاظت کی خاطر یہ غلط وضو سکھایا تاکہ علی بن یقین کی جان محفوظ رہے. ایک مومن کی جان کا مقام ہے، احترام ہے ایک مومن کی جان کا. بس توجہ کیجیے گا، بس ممکن ہے ہمارے، لیکن یہ تصور غیروں کیا نہیں ہے. لہذا اگر حدیث صحیح ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے اس روایت کو چھوڑنے کی. فخر رازی فرماتے ہیں کہ آیت تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ آیت جو سورہ مائدہ کی آیت ہے، جو تقریباً آخری سورہ ہے نازل ہونے والا، یہ آیت فخر رازی فرماتے کہ غدیر کے مقام پر امیر المومنین کی فضیلت میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. 10واں احتمال دیا فخر رازی نے، اور اس کے بعد کہا کہ اس کے لیے ہمارے پاس روایات بھی بہت ساری ہیں. روایت بہت ساری ہیں، کس کی؟ کیا مطلب؟ روایت کا مطلب صحابی، فلاں صحابی نے کہا، فلاں صحابی نے کہا، اس کو روایت نہیں کہتے. ان کے یہاں روایت کس کو کہتے ہیں؟ ان کے یہاں روایت صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں جو ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آئے.
صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد و آل محمد. حدیث آئیے ایک نہیں دو نہیں بے شمار روایت. اگر ضعیف حدیث ہو تو فخر رازی بہت آرام سے اس کو صفحہ ہستی سے ہٹا دیتے کہ علی کی فضیلت اور اہل بیت کی فضیلت میں ضعیف روایت. ارے ہم صحیح روایت پہ عمل نہیں کرتے, کو جائیے کہ ضعیف روایت پہ عمل کریں. یہ جواب نہیں دیا, بلکہ کہا کہ روایات تو بہت ہے لیکن چونکہ آیات کے ذیل و صدر کے ساتھ سازگاری نہیں ہے, لہٰذا ہم اس کو اس احتمال کو قبول نہیں کرتے. میں فخر رازی سوال کرتا ہوں, چلیں سب کچھ چھوڑ دیجئے, ذرا اس آیت کو مزید کھولیے تو اس آیت کی وضاحت کریں. چلیں اب جو بھی آیت کی ذرا وضاحت تو کریں. لیکن نہیں, میں نے کہا جیسے روح المعانی کو آپ دیکھیے, کشاف زمخشری کی تفسیر کو دیکھیے, فخر رازی کے مفاد الغیب کو دیکھیے. مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں بلکہ جو معنی کیا, چونکہ ظاہری تھوڑا بہت تو 2-4-5 سطریں تو لکھنی ہے. اب فخر رازی کی جو تفسیر ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے, یہ تفسیر 10 جلدیں ہیں ظاہراً. زمخشری کی کشاف 4 جلدیں ہیں, روح المعانی تقریباً 10 جلدیں ہیں. اب اتنی ساری تفسیر میں کچھ نہ کچھ تو لکھنا ہے یا نہیں لکھنا ہے؟ تو اب لہٰذا کچھ تو معنی لکھ دیا. اب تفسیر کرنے بیٹھے ہیں تو اب لوگ بولیں گے بھائی اس آیت کے ذیل میں بھی کچھ لکھ دیے 2-4-5 سطریں. کھول کے بیان تو کرے. مفسر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مفسر تفسیر کا مطلب ہے آیت کو بیان کرنا, آیت کی تشریح کرنا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل, آپ نے کہا 10 احتمالات ہیں. اے فخر رازی, اگر 10واں احتمال اگر صحیح ہے تو 10واں احتمال اگر صحیح ہے تو پھر کیا کریں گے کہ جس کے بارے میں رسول, بھائی ایک احتمال تو ہے نا, چانس تو ہے کہ آپ نے خود نے کہا کہ ایک 10واں احتمال یہ بھی ہے اور اس کے لیے روایات بھی ہے. توجہ کیجیے گا, یہ 10واں احتمال بھی ہو سکتا ہے اور اس کے لیے روایات بھی ہے, لیکن صرف اور صرف چونکہ ذیل و صدر سے اس کے ساتھ سازگاری نہیں, لہٰذا ہم اس کو قبول نہیں کرتے ہیں. احتمال تو دے رہے ہیں آپ, یعنی چانس تو ہے. یعنی ایک ایسی چیز, یا ایھا الرسول, میں ترجمہ کر رہا ہوں, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے اللہ کے رسول پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی, کہ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ, کہ اگر آپ نے اس امر کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت میں کچھ بھی انجام نہ دیا. بس یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک ایسا اہم مسئلہ ہے, اور تمام, میں نے کہا نا سورہ مائدہ کی آیت ہے, سورہ مائدہ تقریباً آخری, یعنی تمام مسلمان متفق ہے کہ سورہ مائدہ آخری سورہ ہے کہ جو ختمی مرتبہ پہ نازل ہوا. اب اس کی آیت کون سی آیت پہلے کون سی آیت بعد میں, یہ اختلاف ہے. لیکن سورہ مائدہ کی آیت ہے, سورہ مائدہ سب سے آخری وہ سورہ ہے کہ جو مدینہ میں نازل ہوا اور آخر میں, سب سے آخر میں نازل ہوا. پر اس کا مطلب ہے کہ رسول اپنے سارے کاموں کو انجام دے چکے ہیں. آخر زمانہ ہے, آخر وقت ہے, کہ بعض لوگوں نے احتمال لکھے رسول کے انتقال سے 2 مہینے پہلے, یعنی غیروں نے احتمال 2 مہینے پہلے. کیونکہ ہمارے اعتبار سے تو کتنے دن بنیں گے؟ 28 سفر کو آپ کی رحلت ہوتی ہے, 28 سفر کو آپ کی رحلت ہوتی ہے, اور 18 ذی الحج 2 مہینے 10 دن. اگر میں نے غلطی نہ کی ہو تو 2 مہینے 10 دن, 2 مہینے 10 دن پہلے, یعنی غدیر کے واقعے پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے. فخر رازی نے بھی احتمال دیا. اب اس آیت کو مطلب تو بیان کر دے فخر رازی کہ پہنچا دیجیے اس چیز کو, کہ اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو سب کچھ ضائع کر دیا آپ نے. خدا پہلے دن بتا دیتا, اب رہ کر تو بتا رہا ہے مجھے, ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور پھر قرآن کی آگے آیت توجہ کیجیے گا کہ اگر اس کو انجام نہیں دیا, گویا کار رسالت کو انجام نہیں دیا. اس کا مطلب کہ کوئی ایسی اہم چیز ہے کہ جو آگے سے بھی ریلیٹ ہے, پیچھے سے بھی ریلیٹ ہے, آگے سے بھی ریلیٹ ہے, پیچھے سے بھی ریلیٹ ہے. توجہ کیجیے گا, لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس کے بعد قرآن کی توجہ کیجیے گا, آیت آگے بڑھتی ہے, واللہ یعصمک من الناس. واقعاً تعجب مفسرین پر, واللہ یعصمک من الناس. اب میں اس کا جو مفسرین نے اس کا عام معنی کیا, خداوند متعال آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا.
اب مفسرین نے جس آیت کے ذریعے گفتگو کی اور باتیں لکھی، کیا لکھی مفسرین نے؟ لکھا بھائی رسول کو پیغام حق پہنچاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھائی قرآن مومن کی ایک علامت بیان کرتا ہے۔ مومن کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ مومن کے بارے میں قرآن کہتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، مومن کی علامت ہے۔ تعجب ہے، امیر المومنین، امیر کائنات، سرکار، ختمی مرتبت، وہ تو یہ قرآن کی آیت لے کر آئے اور یہ تبلیغ کرے بھائی ڈرنا نہیں، ڈرنا مت، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ لیکن جب خود کی باری آئی تو نعوذ باللہ من ذالک رسول کو ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کیسا رسول ہے؟ کون اتباع کرے گا ایسے رسول کی جو خود جو کہے اس پہ عمل نہ کرے؟ بھائی قرآن نے غار میں کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غار کی آیت ہے نا۔ بھائی غار والا واقعے کتنے ہیں تاریخ میں؟ ذرا جلدی سے اپنے آپ ریفریش کریں اپنے ذہن کو، کتنے غار کے واقعے آئے ہیں جو ابتدائی اسلام میں ہجرت کا وقت کا واقعہ، ہجرت کے وقت کا واقعہ، توجہ کیجئے گا۔ قرآن کہتے ہیں لا تحزن، قرآن کہتے ہیں مومن کے لیے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ایھا المفسرون، اے مفسرو یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ جب آیت کی تفسیر لکھ رہے ہو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو دوسروں کے شر سے بچائے گا۔ اب یہاں پر رسول کی حدیث بیان کی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن رسول کی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی مجھے کبھی بھی وحی الہی کو بیان کرنے میں خوف اور ڈر نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ خدا کسی ایسے کو بھیج دیتا جو تجھ پر اعتماد کرتا ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک ایسے کو بھیج دیا کہ جب تو نے یقین دلایا تو یقین آیا، وہ بھی ایسے تو لاجیکل ممکن نہیں ہے۔ واللہ یعصمک، رسول کی حدیث، کیا حدیث؟ کہ جب سے یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد مجھے کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں رہا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا رسول ہے؟ اور دیکھیں عجیب ہے واقعاً کلام میں کس طریقے سے ایک طرف کہتے کہ یہ آیت سورہ مائدہ کی آیت آخر حیات میں نازل ہونے والی آیت۔ بھئی توحید کا جب پیغام دیا مکے میں، دوستوں کے درمیان دیا تھا، رشتہ داروں کے درمیان، رفقا کے درمیان، ساتھیوں کے درمیان استقبال ویلکم کرنے والے لوگ تھے وہاں پر۔ رسول نے جب توحید کا پیغام مکے میں دیا، جب 40 سال کی عمر میں اعلان رسالت کیا تو کیا لوگوں نے پھول کے ہار چڑھائے تھے؟ اے مسلمانوں، آخر یہ کیا ہے آیت؟ بھئی اس آیت کا مطلب بھی تو معنی بھی تو کرنا ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ آپ کو بچائے گا۔ بس یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے کہ دال میں کالا ہے، نہیں بلکہ ایک جملہ میں نے کہا تھا دال میں کالا نہیں، پوری کی پوری دال کالی ہے یہاں۔ اس لیے بھائی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، اور حدیث ہے ہمارے پاس ارتد الناس الا ثلاثہ، تو بھائی دال پوری کی پوری کالی ہو گئی۔ 1.25 لاکھ کا مجمع، اور روایت کا جملہ ہے کہ ارتد الناس، سب کے سب دوبارہ پلٹ گئے۔ یہ علی کی ولایت ہے، امیر المومنین کی ولایت آسان نہیں ہے قبول کرنا، اور خوش نہ ہو جائے اگر قبول کر لی تو اب برداشت کر لیں گے، نہیں، دعا کرتے رہیں، صبح شام دعا کرتے رہیں خدا کی اس عظیم دی ہوئی نعمت پر مرتے دم تک ہم اس ولایت اور محبت اہل بیت اطہار علیہم السلام باقی رہیں۔ نعرے حیدری، نعرے سلوات، حضرت آدم جیسی شخصیت، حضرت آدم جیسی شخصیت کہ انشاءاللہ وہ واقعہ جب حجر اسود کا واقعہ پڑھوں گا میں، یہ حجر اسود جو مکے خانہ کعبہ کے گوشے میں لگایا گیا ہے، حجر اسود قدم قدم پر یاد رکھیے گا اسلام اور دین قدم قدم پر فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، قدم قدم پر انشاءاللہ وہاں پر بیان کروں گا کہ حضرت آدم ایک خطا کی میثاق اور عہد کو فراموش کر دیا گیا کہ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں۔ تو یہ خدا نے ایک نعمت دی ہے، اس کی حفاظت کریں، صبح و شام دعا کریں، اپنے بچوں تک اس امانت کو پہنچائیے۔
امانت تک پہنچائیے، یہ امانت ہے ہمارے پاس. اگر اس ولایت کے ساتھ گئے تو کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا، کسی نہ کسی طرح تو پار ہو ہی جائیں گے. ورنہ مسلم ہے اگر بغیر ولایت کے گئے تو روایت ہے ہمارے پاس، اگر بغیر ولایت کے گئے کیا دی روایت کل جو میں نے آپ کی خدمت بیان کی، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھے گا. لہذا اس کی حفاظت کریں، بہت اہم امر ہے. ہر انسان، کل آپ کی خدمت میں نے روایت بیان کی، فطرس کی روایت بیان کی تھی، فطرس کی روایت بیان کی تھی کہ فرشتہ جیسا فرشتہ یہاں پر امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے میں زحمت ہو رہی ہے. اور ایسا نہیں کہ سارے فرشتے ایک جیسے ہیں، سارے فرشتے ایک جیسے ہیں. ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا. انسان کی جو منزلتیں ہیں، انسان کی نہیں، انسان، جن اور فرشتے، فی الحال یہ تین مخلوق لے لیں جو شعور رکھنے والی مخلوق ہیں. انسان، جن اور فرشتے، یہ انسانوں کے اندر کی کیٹیگریز، جنات کے اندر اور فرشتوں کے اندر. سارے انسان مساوی نہیں، سارے جن مساوی نہیں، سارے فرشتے مساوی نہیں، بلکہ کچھ فرشتے افضل، کچھ فرشتے کم افضل، کچھ جنات افضل، کچھ جنات کا رتبہ کم. اسی طرح انسانوں میں بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان، ان کے رتبے مختلف ہے. یہ رتبے کیسے بنتے بھائی؟ کس دکان میں ملتے ہیں یہ رتبے تو ہم وہاں سے لے کر آ جائیں؟ بھائی ہر مومن کی خواہش یہ ہے نا کہ ہم اعلیٰ مومن بنیں، ہم فضیلتوں میں، انسانوں میں اعلیٰ ترین فضیلت کو اختیار کریں. بھائی یہ فضیلت کس طریقے سے بنتی ہے، کس طرح بنتی ہے، اس کا ایک کرائٹیریا آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ اس کی روایت بعد میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ ایک کرائٹیریا کیا ہے. وہ ہے فرشتوں میں بھی، جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی، کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر فضیلت کو حاصل کرتے کس کی ذریعے سے. وہ کیا کرائٹیریا ہے؟ وہ ہے کرائٹیریا جو جتنی امیر المومنین کی ولایت اور محبت کو اپنے دل میں زیادہ رکھتا ہے اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے. جتنی محبت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین اہل بیت علیہ السلام میں اضافہ ہوگا، انسان کے رتبے میں اضافہ ہوگا. اب یہ میرا مدعا ہے، انشاءاللہ اس کے لیے دلیل میں بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. کوشش کروں گا کہ کل حتماً اس روایت کو بیان کروں، اگر یہ تفصیلی روایت ہے، حجر اسود کی روایت ہے، اس ذیل میں اس روایت کو بیان کروں گا. تو ہر انسان مساوی نہیں ہے، ہمارے درمیان بھی کچھ ولائی ہیں، کچھ ولائی ہیں امیر المومنین کی ولایت اپنے اندر اتارے ہوئے ہیں. کچھ ہے جو کبھی کبھار سال میں ایک دفعہ امیر المومنین کو یاد کر لیتے ہیں. عشرہ اولا آتا ہے، یہ حسین کی برکت ہے. عشرہ اولا آتا ہے، پہلا محرم کے 10 دن آئے، محرم کا ایام ازا گئے، امام حسین سے امیر المومنین کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے جو 24 گھنٹے 365 دن 24 گھنٹے علی سے جدا ہی نہیں ہوتے ہیں. نعرے حیدری، نعرے سلوات، بھائی یہ انسان کی فضیلتوں کے اس سے انسان کی فضیلتیں بنتی ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. واللہ یعصمک من الناس، واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا. یعنی خدا یہ کیا، دیکھیے توجہ کیجیے گا، میں ترجمہ کر رہا ہوں دوبارہ سے. آپ پہنچا دیجئے اس چیز کو جو آپ پر نازل کی گئی. اگر آپ نے اس چیز کو نہیں پہنچایا تو کار رسالت کو انجام نہیں دیا. واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اب کیا سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ رسول کو پس و پیش کچھ رکاوٹیں ہیں. اگر رسول کو اپنی جان کا خوف ہے تو حق یہ تھا کہ رسول کو مکے میں ڈرنا چاہیے تھا. توجہ کیجیے گا، رسول کو اگر اپنی جان کا خوف ہے تو حق یہ ہے کہ رسول کو مکے میں ڈرنا چاہیے تھا. اسی طرح اگر مال و عزت کا اگر خوف ہے تو حق یہ کہ رسول کو مکے میں ڈرنا چاہیے تھا. جہاں پر رسول توحید کا پیغام دے رہے ہیں، رسالت کا پیغام دے رہے ہیں، قیامت کا پیغام دے رہے ہیں، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی کانٹے بچھا رہے ہیں، لیکن جب تک حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ عجیب ہے، عجیب.
محافظ رسالت حضرت ابو طالب جب تک ہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے، کسی کی مجال نہیں ہے. لیکن بہرحال اذیتیں تو دی، تمام تواریخ بیان کرتی ہیں. تو بھائی حق تو یہ تھا کہ رسول کو وہاں ڈرنا چاہیے تھا. اے عالم اسلام، اگر اللہ کے رسول کو ڈر تھا اور ڈر سکتے ہوں، ہم تو کہتے بھائی مومن نہیں ڈر سکتے تو مومنوں کے سرکار کیسے ڈر سکتے ہیں؟ جب مومن نہیں ڈر سکتا، قرآن کا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو سرکار کیسے ڈر سکتے ہیں؟ تو بھائی اگر ڈرنا بھی چاہیے تھا، قبول کیا ہم نے، چلے ڈرا دیا آپ نے کہا کہ رسول چونکہ ہمارے جیسے ہیں، ہر چیز میں ہمارے جیسے، ہر چیز میں ہماری طرح ہو گئے، ہماری طرح ڈرتے بھی تھے. تو بھائی حق یہ تھا کہ پھر رسول کو مکے میں ڈرنا چاہیے تھا، مکے میں ڈرنا چاہیے تھا. یہ آیت مکے میں نازل ہونی چاہیے تھی. بس اے عالم اسلام، یہ آخر زمانے میں آخر کیوں رسول کو کس بات کا ڈر ہے؟ بعض مفسرین نے زور لگایا، یہودیوں اور عیسائیوں سے ڈر تھا. اللہ اکبر، مدینے میں حکومت قائم ہو چکی ہے آپ کی، خندق و خیبر کی فتح حاصل ہو چکی ہے آپ کو. لیکن اب دنیاوی اعتبار سے بات کر رہا ہوں نا، ہمارے عقیدے کے لیے تو سب بکواس ہے یہ کہ رسول کو ڈرپوک بنا رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ڈر ہے. بھئی آپ شیعہ پھر آپ ہی بتا دو، توجہ کیجئے گا بھئی. اب اس آیت کا معنی تو اب ہمیں بھی کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اے اللہ کے رسول، اے حبیب، اے ہمارے آقا، آپ کو ڈر کس چیز سے ہے؟ آپ کو نہ جان کا خوف ہے کیونکہ مکے میں آپ نے اعلان توحید کیا، نہ آپ کو اپنے مال کا خوف ہے کیونکہ آپ نے مکے میں اعلان رسالت کیا. یا رسول اللہ، پھر اور کون سا ڈر باقی رہ جاتا ہے؟ یہ ہے حبیب خدا رحمت للعالمین، کہ جس کو قرآن نے کیا کہا کہ یہ تمہارا جو رسول ہے نا، معذرت کے ساتھ میں ایک بالکل عوامانہ زبان میں کہہ رہا ہوں، اس رسول کی ایک مشکل ہے. کیا مشکل ہے؟ اس رسول کی مشکل ہے کہ یہ خدا کے بندوں سے محبت بہت زیادہ کرتا ہے. یہ خدا کے بندوں سے محبت کرتا ہے. یہ بھائی جب یہ صفت کس کی صفت ہے؟ یہ خدا کی صفت ہے. جب فرعون ملعون جب ڈوب رہا تھا، ہلاک ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ کو پکارا، اے موسیٰ خدا سے میری شفاعت کرو، خدا سے میری سفارش کرو. حضرت موسیٰ نے فرعون کی سفارش نہیں کی. اسی رات، یعنی خلاصہ یہ کہ انہی دنوں میں حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے، اب خدا سے مناجات کرنا شروع کی. خدا ناراض ہے موسیٰ سے. خدا موسیٰ سے اپنے کلیم اللہ، جن سے رسول خدا گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے، جن کو اجازت دی ہے، اولو العزم نبی، خدا اپنے اولو العزم نبی سے ناراض کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے اے موسیٰ، فرعون نے تجھے پکارا، تو نے اس کو نجات نہ دی، اس لیے کہ تو نے اس کو خلق نہیں کیا. اگر وہ مجھے پکارتا، یہ ہے خدا، اگر وہ مجھے پکارتا، چونکہ میرا بندہ ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑتا. بس یہ صفت خدا کی صفت ہے. اسی لیے اہل بیت کو ہم کہتے ہیں مظہر اوصاف الہی. اہل بیت کی صفت کیا ہے؟ اہل بیت کی خصوصیت کیا ہے؟ مظہر اوصاف الہی، یعنی جو خدا کی اوصاف ہے. ہاں اگرچہ وہ خالق ہے، وہ سب کی، جیسے کل میں نے وضاحت کی تھی، ولی وہ بھی ولی، رسول بھی ولی، لیکن وہ ولایت جو کل میں نے وہاں بیان کی وہی فرق ہے. تو خود اہل بیت اطہار علیہ السلام مظہر صفات الہی ہے. خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، خدا کا حبیب بھی اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. اسی لیے جملہ حریصون علیہ، خدا کا حبیب ہدایت کے لیے حریص ہے. دیکھیے حرص عجیب، یعنی برے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اردو میں، حریص لالچی ہونا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے یہ ہدایت کے لیے بے چین ہے. اب یہاں پر حبیب کو کیا ڈر ہے؟ جان کا نہیں، مال کا نہیں، عزت کا نہیں، اس بات کا ڈر کہ یہ ولایت میرے گھرانے میں آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک. بھئی یہ تو اس وقت ڈر ہوتا کہ جب رسول خود اپنی طرف سے اپوائنٹ کر رہے ہوتے. جب اپنی طرف سے اپوائنٹ کر رہے ہوتے تو یہ ڈر لگتا کہ بھائی میں پیغام دوں گا علی کی ولایت کے بارے میں، پتہ نہیں لوگ قبول کریں گے نہیں کریں گے، اور علی کو ولایت نہیں ملے گی، کسی اور کو ولایت مل جائے گی.
تو اگر خود کر رہے ہوتے تو یہ خوف مانا رکھتا ہے، تو حکم خدا ہے۔ اب حبیب رسول کو کس بات کا ڈر کہ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو بچائے گا لوگوں کے شر سے، یعنی خدا آپ کو تسلی دے گا۔ کس بات کا ڈر ہے؟ وہ حبیب کے جس کو قرآن نے کہا کہ یہ بڑا حریص ہے، بہت ہی زیادہ پریشان رہتا ہے مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، حتیٰ کافروں کے بارے میں۔ مکے کی روایت ہے، میں فی الحال روایت نہیں بیان کرنا چاہتا، کہ جہاں پر جب مشرکین مکہ آ کر حملے کرتے تھے نا، تو فرشتے نازل ہوتے تھے، جبرائیل آتے تھے،